الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، پردہ نشین ماں بہنیں، حق تعالیٰ شانوں نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر ایمان بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی. دنیا میں کروڑ ہا کروڑ انسان دنیا میں رہتے ہیں، روزانہ آتے بھی ہیں، روزانہ جاتے بھی ہیں، یعنی نئے پیدا بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں سے لوگ انتقال کر کے جا رہے ہیں، قبروں میں پہنچ رہے ہیں. لیکن کامیاب انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. حق تعالیٰ شانوں نے جس کو ایمان کی دولت دی وہ سب سے بڑی دولت ہے. وہی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کی لازوال نعمتوں میں، جنت اور وہاں کی نعمتوں سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی. اور اگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھائی زمانے کی کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر ایمان والے. معلوم ہے جس کے پاس ایمان ہے وہی خسارے سے بچ سکتا ہے. جس کے پاس اعمال صالحہ ہے، جس کے پاس حق بات کہنے کی دعوت ہے، حق بات پہنچانے کی دعوت ہے، اور وہ دعوت پر صبر کرتا ہے، حالات پریشانی آتے، یہ چار صفتیں اس کے پاس ہے تو وہ کامیاب ہے. دنیا سے انسان جب مر کر جاتا ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب دنیا میں ایک آدمی مر کر آخرت میں جب پہنچے گا، دنیا میں اس کو اتنی تکلیف پہنچی جس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر گھڑی اس کو ستایا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا، ستایا گیا، ہر گھڑی ہر وقت پریشان ہی پریشان. ایسے ایمان والے کو صرف جنت کا ایک چکر لگائیں گے تو ساری دنیا کی تکلیف کو بھول جائے گا. وہاں کی ایسی نعمتیں ہوگی، جنت، اور جنت سے آگے جو اس کی ہوائیں اور خوشبو ہوگی 500 سال تک اس خوشبو کو سونگے گا. وہاں کی جنت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. حق تعالیٰ شانو فرماتے میں نے اپنی نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی کسی انسان نے اس کو دیکھا تک نہیں، کانوں نے سنا نہیں، کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا کہ ہم نے اس کے آخرت کی ٹھنڈک کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کے چین سکون کے لیے کیسی کیسی چیزیں تیار کر رکھی. اور ایک آدمی دنیا میں ایسا ہوگا، عیش و عشرت میں، ایئر کنڈیشن میں، بنگلوں میں، گاڑیوں میں، ناچ گان میں، شراب اور کباب میں، ہر گھڑی راحت ہی راحت میں زندگی گزاری ہوگی.
وہ کافر کو جب اللہ تعالیٰ جہنم کا ایک چکر لگائیں گے تو وہاں دنیا کی ساری راحتیں بھول جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس نعمت کی ہمیں قدردانی کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں دعوت دے رہے کہ ہم سے ڈرو، اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو خٹمل اور مچھر بھی ڈراتے، اس کو چھوٹے سے چھوٹا لوگ بھی ڈراتے. تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ کے ڈر خوف سے گناہوں سے بچنا، چاہے وہ تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، لوگوں کے سامنے ہو، مکان میں ہو، دکان میں ہو، فیکٹری میں ہو، ہر وقت اللہ کا ڈر کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے. ایک آدمی دنیا میں ڈر ہوتا ہے کہ استاد دیکھ لیں گے، ماں باپ دیکھ لیں گے، بڑا دیکھ لے گا، محلے کا کوئی آدمی، اس لیے چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے. اور ایک ہے پولیس کا ڈر، ایک ہے سانپ اور بچھو کا ڈر. یہ وقتی ڈر ہوتا ہے، لیکن آدمی سوچ لے کہ میں مر کر جاؤں گا، اگر گناہ کا کام کیا تو میری قبر میں بچھو اور سانپ ہوں گے، مجھے وہاں کون بچائے گا. تو جو آدمی اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھ کر جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کسی سے اس کو ڈرنے نہیں دیتا، چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. ایسے حالات میں بھی وہ اللہ سے یاد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے. اور جو آدمی تقویٰ والی زندگی اختیار کرتا ہے کیسے ہی حالات خراب ہو لیکن وہ چین سکون کی زندگی گزارتا ہے. جیسے واٹر پروف گھڑی کو آپ دیکھو پانی میں ڈالو، گھڑی آپ کی چلتی رہے گی اس لیے کہ واٹر پروف. اسی طرح آپ کے گھر میں ایئر کنڈیشن ہے، باہر ہوائیں چلتی، یا فور ویلر میں آپ جا رہے ہیں، باہر گرمی ہے، طوفان ہے، لیکن آپ ایئر کنڈیشن میں ٹھنڈک کے ساتھ سفر کرتے ہیں. بس اللہ والوں کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہیں پریشان ہے لیکن بے چین نہیں، اللہ کو یاد کرتے اور سکون سے رہتے. حالات تو ان پر بھی آتے ہیں لیکن حالات سے گھبراتے نہیں. اللہ جس سے محبت رکھتے ہیں اسی پر حالات ڈالتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. حالات ہر ایک پر آئیں گے لیکن ایسے موقع پر صبر کرنا. صبر 24 گھنٹے، نماز صرف 5 وقت کی. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف انسان کو، جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے آدمی اللہ سے خوف کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے. آج شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. تقویٰ کون اختیار کرے؟ وہ تو مولانا لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اللہ والے. نہیں، اللہ نے حکم دیا تقویٰ فرض ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی تو فرما دے، جتنا کلام اللہ نے جو قرآن پاک میں حکم دیا وہ سب فرض ہے. جیسے ہم کو حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو گویا نماز فرض ہوئی. نماز کیوں فرض ہوئی؟ اللہ نے حکم دیا. زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور حج عمرہ فرض ہے. کیوں فرض ہے؟ جو کا جن باتوں کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے وہ تمام فرض ہے. تو اسی کو بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یہ اللہ نے حکم دیا، تو اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں شہروں میں تو نہیں لیکن دیہاتوں میں جہاں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بڑی عورتیں بھی اپنے سر پر 1 2 3 پانی کے گھڑے رکھتے. بغل میں بھی گھڑا ہے، دائیں طرف اور بائیں طرف 4 4 5 5 بیڑے اور گھڑے پانی اٹھا کر لے جاتے. لیکن دیکھا پانی کا گھڑا ان کے سر سے گرتا نہیں. کیوں گرتا نہیں؟ وہ سہیلیوں سے باتیں بھی کرتی جاتی ہے، چلتی ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اس کی نگاہ اس پر ہے کہ کہیں گر نہ جائے. بس اسی کا نام تقویٰ. دنیا میں رہو، کماؤ، حلال پاکیزہ کھاؤ پیو، اللہ کے احکام مانو، لیکن ہمارا دھیان اللہ کی طرف کہ گناہ کروں گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. قبر حشر میں میرا کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں کوئی ماں باپ، کوئی بھائی بہن، کوئی نہیں آئے گا. بس اسی کا نام تقویٰ. اگر انسان کے اندر تھوڑا کوئی ڈر آ گیا، وہ آدمی اپنے بال بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں پر رحم کرے گا، ماں باپ کا ادب و احترام کرے گا، محلے کے بڑے ان کے ساتھ ادب و احترام کرے گا. اور تقوی کی بڑی فضیلتیں ہیں.
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یعنی جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کی معیت، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اس کو ڈرا نہیں سکتا، بلکہ اس سے ڈرتے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے. تو تقوی کہتے ہیں اللہ کے ڈر خوف سے بچنا. حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی جلیل القدر صحابی، ان سے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ اے کعب بن احبار تقوی کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے بہت آسان مثال دے کر سمجھایا کہ کھیت میں چھوٹا سا راستہ ہوتا جس کو پگڈنڈی کہتے ہیں، ایک آدمی چل سکتا ہے، کہاں وہاں سے گزرے، کہاں گزرے، کیسے گزرتے؟ وہاں سے گزرتے تو اپنے دامن کو سنبھال کے کہیں کانٹے نہ لگ جائے، کہیں پیر پھسل نہ جائے. بس اسی کا نام تقوی. ہم دنیا میں رہے کہیں اللہ کے حکموں کو ہم توڑ نہ دیں، کہیں سود اور رشوت میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں حرام خوریوں میں، حرام کاموں میں ہم مبتلا نہ ہو جائے، کسی کی زمین، کسی کی عزت، کسی کے آبرو پر ہم ہاتھ نہ ڈالتے. اسی کا نام تقوی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کہ تقوی صرف سب لوگوں کے معمولی چیزوں کا نہیں بلکہ ہر ایک کے ذمہ فرض ہے. جو بھی اللہ کو مانتا ہے، نماز جیسے فرض ہے جیسے تقوی بھی فرض ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تقوی کی حالت. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا انتقال ہو نماز کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں، حج عمرے کی حالت میں، جمعہ کی موت آئے. تو کب ایسی موت آئے گی؟ جب ہم نماز کا پابند، تلاوت کا اہتمام اور 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں گے، گھر میں دینی ماحول بنائیں گے. جب اس ماحول میں رہیں گے تو آدمی کا انتقال بھی ویسے ہی ہوگا. ہمارے استاد فرماتے تھے، ایک بزرگ کسی نے فرمایا کہ اگر تمہیں بتا دیا کہ صبح 7 بجے تمہاری موت آئے گی تو تم کیا کام کرو گے؟ کہا کچھ بھی نہیں. جو روزانہ کا معمول ہے، میں روزانہ صبح میں 4 بجے 5 بجے تہجد میں اٹھتا ہوں، اللہ کے سامنے گر گراتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں. میرا اپنا پورا معمول 24 گھنٹے کا سیٹ ہے. 5 وقت نماز پڑھاتا ہوں، پھر پڑھاتا ہوں، بال بچوں کے ساتھ تھوڑا ہنسی مذاق کرتا ہوں، کھانا پینا. اس لیے میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا. اس لیے اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ان کے پاس موت آئی، ملک الموت آئی، وہ کہنے لگی تمہیں موت کس حالت میں پسند ہے؟ کہا 2 رکعت کا مہلت دیجیے. اللہ نے کہا مہلت ہے. 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا میں سجدے میں جاؤ تو میری روح قبضہ کر لینا. اللہ نے مہلت دی انہیں. نیک آدمی تھے اس لیے بتلایا. دوسرے سے ایک ظالم بادشاہ تھا، اس کو موت کا وقت قریب آیا. جیسے شداد بہت زبردست بادشاہ گزرا ہے، دنیا میں اس نے جنت بنائی اور جنت بنا کر تیار کر لی، اور جب اس نے جنت میں اربوں خربوں روپے خرچ کیے، اور جب گھوڑے پر سوار تھا، کئی جوڑے اس نے تکبر کی شان میں پسند کیے، یہ پسند نہیں، وہ پسند نہیں، اعلیٰ قسم کے جوڑے پہنے، اعلیٰ قسم کے گھوڑے لائے، یہ پسند نہیں، ادبی گھوڑا لائے، اس کو یہ پسند کیا، شان کے ساتھ، تکبر کے ساتھ. یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بڑائی جائز نہیں. اس لیے ہم صبح سے شام تک دیکھو مؤذن اذان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اس لیے وہ تکبر کے ساتھ چلا. ایک فقیر کی حالت میں ملک الموت آئی، اس کو پکڑا. اس نے کہا کون؟ کہا نہیں مجھے بادشاہ سے ملنا ہے. کہا آج تو بہت مشغول ہے. کہا نہیں ابھی ملنا ہے. وہ تو تھا ملک الموت کا فرشتہ. پکڑ لیا اس کو بادشاہ کو. بادشاہ نے کہا بعد میں بھی لکھا نہیں میں ملک الموت ہوں اور ابھی ہی تمہاری روح قبضہ کرنی ہے. اس حالت میں کہ گھوڑے کے 2 قدم جنت کے دروازے پر، دنیا کے جنت کے دروازے پر، اور 2 قدم پیچھے ہے. اس نے کہا مجھے، اس تو تھر تھر بادشاہ کانپنے لگا اور کہا مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجیے تاکہ میں جنت دیکھ لوں. اس نے کہا نہیں تمہاری موت اسی جگہ پر آئے گی اور تم دنیا کی جنت نہیں دیکھ سکتے. روح شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغے رنگ کی نوسکوں میں لی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں. بس یہ کہتے کہتے ہی مر گیا. اربوں خربوں کے اپنے بنگلے بنائے، کوٹھیاں بنائی، ایئر کنڈیشن بنگلے بنائی. میرے دوستو ہمیں آخر دنیا کی ہم نے گھر کی فکر کی، آخرت کی، قبر کی، حشر کی، اس گھر کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے.
اس گھر میں ہمیں کام آنے والی. اس لیے حدیث پاک کو فرمایا جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے قبر میں روشنی کا سبب، تقویٰ اس کے لیے بجلی کا سبب بنے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، یہ سب فرشتے کی شکل میں آئیں گے. فرشتے کو کہیں گے دور سے ہی سوال اس کو سونے دو. جب آدمی نیک آدمی سو جاتا ہے، انتقال ہوتا ہے، تو فرشتے اس کو کہتے ہیں سوال پوچھ کے نام کا نومۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسے نئی نئی دلہن سوتی. دلہن کو بتایا کہ میرا شوہر ہی مجھے اٹھائے گا، ایسی چین سکون کی نیند وہ سوتا ہے. اور اگر برا آدمی ہے تو اس سے سوال پوچھیں گے من ربوں کا ماں دینوں کا، کہ تمہارا رب کون ہے. اگر دنیا میں اس نے اللہ کو رب مانا ہے، اللہ کی مانی ہے، شریعت پر چلا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانا ہے، قرآن اور حدیث میں اس کو پڑھا اور اس پر عمل کیا ہے، تو فوراً کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور پوچھے جائے گا دوسرا سوال ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین پر چلا ہے، دین کو اپنا مشغلہ بنایا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہے، دین سیکھا ہے، تو فوراً کہے گا میرا دین اسلام ہے. اور قبر میں حضور کی تصویر بتائیں گے کہ یہ دیکھو کون ہے. اگر حضور سے محبت ہے، حضور پر درود و سلام پڑھا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں اتارا ہے، تو فوراً حضور کی تصویر کو دیکھ کر وہ کہے گا یہ تو میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کو پہچان لے گا. میرے عزیز اور دوستوں، میری ماں بہنوں، ہمیں اسلامی زندگی پر آنا پڑے گا، دین سیکھنا پڑے گا، اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانا پڑے گا. آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے جو ہمیں اسلامی معاشرہ دیا، اس کی بنیادی ہی تقویٰ ہے. اگر آدمی تقویٰ سیکھ لے تو کوئی پریشانی نہیں. ہمارے پورے گھروں کی زندگی تقویٰ والی، پورے معاشرے کی بنیاد ہی اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عورت کو کہا کہ شوہر کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عورت کو اطاعت کرنے کا حکم دیا کہ عورت پر شوہر کا اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو کس کو دیتا؟ شوہر کو دیتا، بیوی کو وہ اس کو سجدہ کرے. لیکن ہم دوسرے احکام توڑ دیں، یہ بھی توڑ دیں. اگر خدا نخواستہ ایسا حکم ہوتا تو شوہر صبح 10 بجے اٹھتا اور پہلے بیوی سے کیا کہتا؟ ناشتہ بعد میں بناؤں، پہلے میرے کو سجدہ کرو. بیوی بھی اس زمانے کی، جیسے آج کی باری بیوی، وہ بھی کیا کہتی؟ میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتی، تیرے کو کہاں سے سجدہ کروں؟ تو یہ حکم توڑتے تو یہ بھی توڑ دے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اللہ کا ڈر. اس لیے بیوی سے کہا کہ شوہر کا حق ہے کہ اگر سارے کام ہیں، بیوی بلا رہی ہے تو سارے کام کو چھوڑ کر بیوی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور شوہر کو کہا کہ تم سب سے اچھے بننا چاہتا ہو، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بڑا اچھا اللہ والا اگر بننا چاہتا ہو تو گھر والوں کے ساتھ اچھا. یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ جس کی بیوی کہہ دے کہ الحمدللہ میرے گھر والا اچھا ہے، دیندار ہے، وہ تو سمجھ، لیکن گھر والے تعریف کرتے ہیں ہمارے گھر کے لوگ اچھے ہیں تو تم دیندار ہو، یہ سرٹیفکیٹ دیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں جب تشریف لاتے تھے سلام کر کے آتے تھے، مسکراتے تھے. یہ دو سنت اگر عمل کر لیں ہمارے گھروں کے جھگڑے ہی ختم. آج ہم گھر میں داخل ہوتے بغیر سلام کے داخل ہوتے اور غصے میں داخل ہوتے، کھانا نہیں بنا رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر گھر والوں کا جو کام ہوتا ہے اس میں ہاتھ بٹاتے تھے. عورتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ صفائی کرنا، گھر کا کھانا پکانا. حضور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکالتے تھے، جوتے سیتے تھے، کپڑے سیتے تھے. حضور اپنا کام خود کرتے تھے. لیکن آج کی الحمدللہ فرما بردار بیویاں کے شوہر کا سارا کام، کھانا پکانا، سروا پیرونا، سارا کام کر کے دے دی. یہ فرما بردار بیوی کی نشانی. اور بیوی کا کام، بیوی کا حق عورت پر یہ ہے کہ تم جو کھاؤ اور اس کو کھلاؤ، تم جو کپڑا پہنو ویسا پہناؤ. لیکن بیوی کہے کہ نہیں مجھے تو فلاں جگہ جانا ہے، گناہ کا کام، فلم میں جانا ہے، شریعت نے فرمایا کہ ایسے موقع پر بیوی کی اطاعت جائز نہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. آج ہمارے گھروں میں دیکھو، مفتی صاحب سے پوچھیے آپ، ہر روز طلاق کے مسئلے پیش آتے، مار پیٹ ہو رہی ہے. ٹینشن کی وجہ سے بچوں پر غصہ، گھر والوں پر غصہ، طلاق تک کی نوبت ہے روزانہ. پہلے کوئی طلاق کو جانتا نہیں تھا، اس کو تو کانپتے تھے. حدیث میں فرمایا اللہ کے عرش کو ہلانے والی طلاق ہے. لیکن آج ذرا ذرا سی بات پر بیوی کو جھگڑا کرنا، طلاق دینا عام ہو گیا.
اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم صبح میں کلمہ پڑھ کر یعنی اپنے کلمے کو تازہ کر کے ایمان کو تازہ کرو. ایک وقت آئے گا کہ لوگ کلمے کو نہیں جانتے، کلمہ پڑھتے تو ہے لیکن اس کی تقاضے کو نہیں جانتے. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک زمانہ لوگ ایسے بھی ہوں گے، بقیہ اللہ صبر رحمۃ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آدمی بڑے بڑے گناہ کرے گا جس کی وجہ سے موت کے وقت اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، اس کے ایمان کو اللہ لے لیں گے، سلو کر لیں گے. وہ کون سے گناہ؟ ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور طلاق دینے کے بعد بھی بیوی کے ساتھ رہنا، یہ گویا گناہ کا کام کر رہا ہے. سود لینا، رشوت لینا، ناچ گان، شراب کباب، آج اس کے بغیر تو ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہی نہیں. لیکن یہ ایسے خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے ہم گویا کافروں جیسا عمل کریں. شریعت نے شادی کتنی آسان بنائی لیکن ہم اس کو اتنا ہی مشکل. کسی گھر پر شادی ہوتی ہے، ماں باپ کو 1 سال پہلے ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ شریعت نے کتنے کہا آسانی کے ساتھ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. لیکن آج سب سے زیادہ انہوں نے یہ کھانا کھلایا، ہم یہ کھلائیں گے، اس نے یہ کپڑا پہنا، ہم یہ کپڑے پہنے. میچنگ اور سیٹنگ میں عورتوں کے مہینے گزر جاتے. ہمارے بزرگ نے بیان کیا کہ ایک عورت لندن سے آئی اپنے کپڑے کی سیٹنگ کرنے کے لیے، میچنگ کے لیے. بھروچ کی کٹو بورڈ بازار جو عورتوں کا بازار ہے وہاں چکر لگائی، 1 مہینے تک گئی لیکن اسے میچنگ نہیں ملا، اس کی طبیعت کا نہیں ملا. 1 مہینے کا وقت تو ضائع کیا. حالانکہ شریعت نے فرمایا کہ ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا، وہ تو دور کی بات، اپنے وقت کو ضائع کرنا. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کا رسول مجھے کچھ نصیحت کیجیے، تو حضور نے 3 بڑی بڑی نصیحت کی. اگر انہوں نے نصیحت کو عمل کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو جنت کا نمونہ بنا. فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو. آج غیبت، چغلی، فتنہ، فساد، جتنے گناہ، علماء نے لکھا ہے کہ زبان کے 40 ایسے خطرناک گناہ ہیں، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. تو زبان کی جس نے حفاظت کر لی گویا اس نے اپنے آپ کو نجات کر لی. دوسرا بتا وَلْيَسْعَكَ بَيْتِكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، بغیر ضرورت کے گھر سے مت نکلو. ہاں ضرورت ہے پردے کے ساتھ، بازار میں ایک طرف ہوتے ہوئے پردے کے ساتھ نکلو. بازار میں بھی چلو، 3 کلمہ 4 کلمہ ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اس ذکر کا اثر ہوتا ہے. اور چوتھا ہے وَأَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہ ہو جائے تو اس پر رویا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ رونے والے کی سارے گناہوں کو معاف کر دو. تو یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی والی زندگی، اللہ کا ڈر خوف جس آدمی کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کو آدمی بے چین اللہ کر دیتا. اس کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی، اس کی تلاوت کبھی فوت نہیں ہوتی. ہر مہینے وہ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے کہ نہیں مجھے اپنے ایمان بنانا ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرتا ہے کہ نہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہمارے گھروں میں سنے جائیں گے، ہمارے گھروں میں چین سکون اطمینان آئے گا. آج ہمارے گھروں میں دیکھو، ہر گھر میں ٹی وی اور ویڈیو، اور ہمارے گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی ویڈیو نہیں ہوتا تو اس گھر کو گھر نہیں سمجھتے. اب اس میں آدمی کیا کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، کرکٹ دیکھتا ہے، سماچار دیکھتا ہے، اور اس کے بعد آدمی سیریلوں میں لگ جاتا ہے. گھنٹے اور پوری راتیں گزر جاتی، لیکن اللہ کے نام کی توفیق نہیں ہوتی. اب جب گندا عمل کر کے سویا ہے تو فجر کی نماز بھی، رات کو یہ گناہ کا کام کیا ہے، اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتی. اب 11 اور 12 بجے اٹھتا ہے، باپ بیچارہ صبح اٹھ کر کام پر گیا، نوجوان بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے. ماں باپ شکایت کرتے ہی ایسا ہے اور ویسا ہے. ہم نے خود نے ہی موبائل لا کر ان کو دیا، ہم نے خود نے ہی ٹی وی اور ویڈیو لا کر دیا. آج انٹرنیٹ، ویڈیو اور ٹی وی اور جتنے نیٹ کے مراحل ہیں اس سے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہوئے. جوان تو جوان، بوڑھے تک بھی جن کی پیر قبروں میں لٹکے ہوئے، وہ بھی بری رات اسی میں لگے ہوئے. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. بہت خدا نخواستہ اگر ایسی حالت میں ہم سو گئے اور اسی حالت میں موت آ گئی تو گویا یہ تو سوئی خاتمہ کی نشانی، گناہ کرتے کرتے موت آ گئی.
اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو آدمی ہے، بڑی تڑپا دینے والی حدیث ہے، کل عبد علی ما مات علیہ، کہ جو آدمی جس حالت میں زندگی گزارتا ہے ویسے ہی حالت میں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اگر وہ گناہ کرتا ہوا دنیا سے گیا، فلمیں دیکھتے ہوا دنیا سے گیا، نافرمانی کرتا ہوا دنیا سے گیا، قیامت کے دن جب اٹھے گا وہی گناہ میں مبتلا ہوگا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے موت کی یاد ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی بمبئی کی فٹ پاتھ پر آواز لگا رہا ہے، جرمن جاپان 2 روپیے، جرمن جاپان 2 روپیے، زندگی پر جیسے بازاروں میں آواز لگتی ہے۔ اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کو کہا تو وہ کہہ رہا ہے جرمن جاپان 2 روپیے، مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک آدمی شراب کا عادی تھا، اس کو شراب پینے خود بھی پیتا، دوسروں کو بھی پلاتا، مرتے وقت کہا کلمہ پڑھو تو کہہ رہا ہے تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے محلے اور بستی کی حفاظت فرمائے۔ بڑے درد اور ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو یہ سب دنیا میں آنکھ کھلی ہے تو سب اچھا لگتا ہے، بنگلے کوٹیاں، لیکن جس دن ہماری آنکھ بند ہوتی ہے ہمارے گھر والے رو رہے، بیوی بچے رو رہے، لیکن یاد ہے آپ منظر دیکھتے تو ہر آدمی تڑپ تڑپ کر چیخ چیخ کر ہوتا ہے، لیکن ذرا اس منظر کو سوچے، بیوی تھوڑی دیر رو کر خاموش ہو جاتی ہے، بچے خاموش ہو جاتے، لیکن جانا تو اس کو اکیلے، قبر میں من مٹی میں دفن کر کے اس کو دفن کر کے ہر آدمی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اس پر قبر میں کیا گزرتی ہے؟ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، سارے لوگ جنازے میں گئے اور ایک آدمی اس کا دوست تھا، اتنا زار و قطار رو رہا تھا، کسی سے خاموش نہیں ہوتا تھا۔ کسی اللہ والے نے اس کے ساتھ ہاتھ رکھا، بھائی کیا تمہارا رشتے دار؟ نہیں، میرا دوست تھا۔ کبھی کیوں اتنا زیادہ روتے ہیں؟ کہ یہ جو دوست ابھی جس کا انتقال ہوا گندی فلمیں خود بھی دیکھتا تھا، مجھ پر بھی سینڈ کرتا تھا، وہ سب دوستوں کو بھیجتا تھا، میں نے تو ڈیلیٹ کر دیا، نہ معلوم کتنے لوگ دیکھتے ہوں گے اور اس کا عذاب یہ بھگتتا ہوگا۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبرہ مسجد یعنی قبرستان میں جہاں جنازے کی نماز ہوتی ہے وہاں نماز پڑھ رہا تھا، ایک قبر سے آواز آ رہی، مجھے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ میں تو نماز بھی پڑھتا تھا، میں تو تلاوت بھی کرتا تھا، فقط کنت اصلی وقت کنت اصوم، میں روزہ اور نماز بھی پڑھتا تھا۔ معلومہ گناہوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، ناپاکی اور گندگی کی وجہ سے، شراب اور سود کی وجہ سے، ناچ گان کی وجہ سے اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتا نہیں، ہم نے تو دفن کر دیا، اور وہ زیادہ سے زیادہ اگر محبت ہے تو ایثار ثواب کرتے، ورنہ اللہ تو بڑے مہربان ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ جس کے جنازے میں 100 آدمی ہو اور سب کے سب یہ کہے کہ نہیں یہ انتقال کرنے والا اچھا آدمی تھا، اللہ پاک کہتے سب کے بات کی میں لاج رکھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ دوسری روایت میں 40 آدمی جس کے جنازے میں شریک ہو کر جو کہے لا یشرکون باللہ، یہ کہ جو 40 آدمی شریک ہو رہے وہ اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی موحد ہے، توحید پرست اگر آدمی کہتے کہ نہیں یہ بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایک صحابی بزرگ کہتے کہ جس کے جنازے میں 3 صفحے ہو وہ لوگ بھی کہتے تو اللہ معاف کر دیتے۔ حدیث کا مفہوم ہے عند العبد ظنی بھی، میرے بندوں کے گمان کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، میرے بندے میرے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا تو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی کے ذمے قرضہ ہے میت کے ذمے، اللہ کا رسول نے اس جنازے کی نماز نہیں پڑھائی جب تک کہ کسی نے کہا کہ میں قرضہ ادا نہ کر دوں۔ اور دوسری روایت میں بہت ہے کہ کسی کے جنازے میں شریک ہونے والے 3 آدمی نے کہہ دیا کہ یہ بہت اچھا آدمی تھا، اللہ معاف کر دیتے۔ دیکھو معافی کی شکلیں اللہ نے بہت رکھی، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ صبح سے شام تک اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی۔ تقویٰ کیسے حاصل ہوگا، تقویٰ ہمیں کیسے ملے گا، تقویٰ حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر خوف کیسے آئے۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو اللہ کی نعمتوں کو سوچے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی، نماز کی دولت دی، قرآن تلاوت کی دولت دی، بڑی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو سوچا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ایمان کی دولت نہ ہوتی تو ہم بھی مندروں میں گھنٹے بجاتے، اگر ایمان نہ ہوتا تو ہم بھی کافروں کی طرح زندگی گزارتے۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ نے ہمیں ایمان نہ دیا ہوتا تو ہم کیا ہوتے، جانوروں سے بدتر ہوتے۔ اگر اللہ نے ہمیں کتا اور خنزیر اور گدھا بنایا ہوتا ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، لیکن انسان میں بھی اگر کافر مشرک ہوتا
لیکن اللہ نے ہمیں ایمان والے کے گھر پر، ایک نمازی کے گھر پر، ایک اچھے آدمی کے گھر پر پیدا کیا کہ جس کے ماں باپ اللہ کو یاد کرتے تھے، اسی گھر میں ہمیں پیدا کیا، اس کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے۔ دوسرا اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن میں قوم سمود، قوم عاد بڑی بڑی قومیں تھی، بڑی طاقتور قوم تھی، جب انہوں نے اللہ کی اور نبی کی نافرمانی کی تو اللہ نے پوری بستیوں کو الٹ دیا، پوری بستیوں کو الٹ کر ختم کر دیا۔ سخرها علیہم سبع لیال، سورہ حقہ میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ایسا طوفان ہوا اور ایسا خطرناک بھیانک اللہ نے عذاب بھیجا کہ سب بستی والے ختم ہو گئے اور مر کر ایسے گرے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کا درخت گر کر کیسا پڑا ہوتا ہے، ایسے مرے ہوئے پڑے تھے۔ فہل تری لہم من باقیہ، بتاؤ طاقت ان کی کام آئی؟ بڑے گھمنڈ تھے، تکبر تھے، سب ختم ہو گئے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے ڈر خوف کو جو آدمی رکھتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچتا ہے، اللہ اس کو نیک لوگوں میں شامل کرتا ہے۔ اور تیسرا ہے کہ کسی نماز کے بعد، یا گھر میں عورتیں بھی ذرا نماز کے بعد ہلکی سی آنکھ بند کر کے ذرا اپنی قبر حشر کو بھی سوچے کہ ہمارا شوہر چلا گیا، ہمارے فلاں رشتے دار گئے، کورونا بیماری میں ہزاروں لاکھوں دنیا سے چلے گئے، کتنا بھی ایمان گئے، اللہ تو نے ایمان دیا، ایمان کی دولت کے ساتھ ہمیں موت بھی عطا فرما۔ قرآن میں اسی کو کہا جاتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، اس لیے فرما اللہم ثبتنا علی الایمان وَأَمِتْنَا علی الایمان، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت بھی رکھ، ایمان کے ساتھ ہمیں موت بھی عطا فرما۔ اچھے عمل کریں گے تو نماز کے بعد ذرا آنکھ بند کر کے مراقبہ کرنا، مراقبہ کے معنی اللہ کی طرف دھیان رکھ کے میرا، یوں سمجھی کہ میرا انتقال ہو گیا، لوگ میرے جنازے کو تیار کر رہے ہیں، کوئی گرم پانی کر رہا ہے، کوئی کفن بہانے کی تیاری کر رہا ہے، اپنی موت کو سوچے گا تو آدمی گناہ نہیں کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اب کوئی ثواب نہیں، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کو ہمیشہ ثواب ہی ثواب پہنچتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ میں ایسا صدقہ جس کی وجہ سے مرحوم کو ثواب پہنچے، جیسے آپ مسجد بن رہی ہے، ایک ہمارے اندر طاقت نہیں کہ پوری مسجد بنا دے، ایک مصلی کے بقدر، جیسے ہمارے مسجدوں میں کوئی انتقال ہو جاتا ہے قرآن بیچتے ہیں، قرآن میں پاک تو ڈھیر ہو گیا، مسجد میں جہاں جو چیز کی ضرورت ہے، کسی جگہ مسجد بنتی ہم نے کچھ دے دیا، جیسے حدیث میں فرمایا کہ کبوتر کے گھونسلے جتنی مسجد، یعنی ہماری جتنی حیثیت ہے اتنا ہم مسجد میں دے سکتے، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، پل بنایا، لائٹ بنائی، یا جو کچھ بھی آپ نے لگا جس کی وجہ سے لوگ فائدہ ہوتا ہے، کنواں بنایا یا ٹھنڈے پانی کا مشین دے دیا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اتنا مسجد میں یا دینی کام میں صرف کرنا چاہیے۔ دوسرا، پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اللہ میری امت کی لوگوں کی مغفرت فرما، جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے، مرحوم کے لیے دعا کریں گے وہ دعا ان کو پہنچے گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بہت فاسق و فاجر تھا، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا بچہ مکتب اور مدرسے کو پڑھنے کے لیے گیا، اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو عذاب قبر کو اللہ نے ختم کر دیا، کہ یہ تو اللہ کا نام لیتا ہے اور اس کے باپ کو عذاب ہوتا ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اللہ نے فوراً عذاب کو ختم کر دیا۔ تو نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرتے وہ بھی ثواب ملتا ہے۔ اور علم ينتفع، ایسا علم جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، خود حافظ عالم ہے، حافظ عالم نہیں تو کسی کو حافظ بنائے کہ بھئی 1 سال 3 سال میں کتنا خطے میں حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اگر ہم نے اس کو حافظ بنا دیا، یہ جب تک پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس لیے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے انتقال پر قبرستان تشریف لے گئے،
قبر میں دفن کرنے میں دیر تھی، حضور کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے آپ کریل رہے تھے. بس تھوڑی دیر کے بعد آپ متوجہ ہوئے اور صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ تم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک سیٹ ہے، جہنم میں بھی سیٹ ہے. کل میسر لما خلق لہ، اور تم میں سے ہر شخص کے لیے آسانی کر دی کہ جس کے لیے پیدا گیا. اگر تمہیں جنت ہی بنا تو جنت والے عمل کی طرف توفیق ملے گی. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے 50-100 سال ایمان کی حالت میں گزر گئے، لیکن موت کے وقت ایسا کام کر گئے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ میراث تقسیم نہ کرنا. باپ کا انتقال ہو گیا، بڑے بھائی نے قبضہ کر لیا، یا باپ کا انتقال ہوا سب اپنا لے لیا، بہنوں کو کچھ نہیں دیا. حدیث میں فرمایا ایسا شخص جنت تو دور کی بات، جنت کی ہوائیں 500 سال تک جو پہنچتی ہے وہ ہوا بھی خوشبو میں نہیں سن سکے گا. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا رواج ہے، انتقال کے بعد بس اس کو جانتے نہیں، میراث تقسیم ہونی چاہیے کہ کس کا کیا حق لگتا ہے. یہ دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں ایک نماز اگر چھوڑی ہے تو 700 مقبول نماز کا ثواب دے دیتے. ہماری نماز مقبول بھی ہے کہ نہیں وہ تو ہم جانتے ہیں. معلوم یہ چیزوں میں ہماری طرف سے. اسی طرح ہمارے یہاں زبان درازی پر جب عورتیں بیٹھتی ہیں غیبت چگلی کرنے تو ایسا بات جو تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے. مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک عورت کا انتقال ہوا تو غسل دینے والی عورتیں آئی. اس میں ایک عورت نے اس عورت کو یہ کہا کہ اس کا تو کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، نعوذ باللہ. اس کا یہ تو پاکدامن عورت تھی، نیک عورت تھی، لیکن وہ یہ کہہ دیا. غسل دیتے دیتے ران کے پاس اس کا ہاتھ آیا تو وہی ہاتھ چپک گیا. اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ حیات تھے. ان کے سامنے بات آئی، میت دلانے میں دیر ہو گئی. انہوں نے کہا جلدی کرو. کسی نے کہا ہاتھ کاٹو، کسی نے کہا چمڑی کاٹ دو. گھر کے لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے میت کو اس طرح ہم خراب نہیں ہونے دیں. امام مالک کو جب خبر پہنچی تو معلوم ہوا اس عورت کا قصور ہے جس نے اس کو تہمت لگائی. فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے. 79 کوڑے تک اس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا. جیسے ہی 80واں کوڑا مارا اس کا ہاتھ الگ ہو گیا. ہمیں آج اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں ہے، کسی کو کیا بول دیتے، لیکن ایک دن مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وہ عورتیں جس کی غیبت کے اسے بھی پتا نہیں، لیکن حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا. کسی کی غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا، اگر وہ سن لے تو ناراض ہو جائے، یہ زنا اور بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے. کہ وہ بدکاری کرنے والا تو توبہ کر لیتا، اس کا گناہ معاف، لیکن غیبت کرنے والا جب تک سامنے والے کی معافی نہیں مانگتا وہاں تک اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرتا. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تقوی والی زندگی پر آنا پڑے گا، اللہ کا ڈر خوف رکھنا پڑے گا. اسی کو حق تعالیٰ شان فرماتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، حضور سے کہا کہ اللہ کا رسول کو نصیحت کیجیے. حضور نے کیا فرمایا؟ اسی کا بھی تقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. آگے تقوی کی فضیلت بتائی حضور نے، فَإِنَّهُ أَرْزِيَنُ لِعَمْرِكَ كُلِّ. تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تمہارے سارے کاموں کو سنوار دیں گے. تقوی اللہ سے ڈرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. اللہ سے ڈرنے والے سے اللہ اس کے سارے کاموں کو آسان کر دیتے. آج ہم دیکھتے ہمارا کام ہی نہیں ہوتا. بھائی کیوں؟ اگر اللہ سے ڈرتے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے. تو تقوی کی وجہ سے اللہ سارے کاموں کو مزین کر دیتے. آج پوری دنیا میں ہر آدمی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، روزی نہیں ہے، حالات ہے، تنخواہیں بند کر دی. یہ سب اگر ہم اللہ کے ڈر پر آ جائے تو یہ سب چیزیں ہی ختم ہو جائیں. اور آگے دوسری نصیحت فرمایا تو فرمایا علیک بتلاوت القرآن. قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑو. فإنه نور لک بالسماء. قرآن پاک کی تلاوت تمہارے لیے آسمان پر نور بنے گا. وذکر، اور ذکر اللہ کی ذکر و تلاوت کرے، اللہ کا ڈر پیدا کرے. کہ جو آدمی تلاوت کرتا ہے، صبح اٹھتے ہی ہم نے
اپنے واٹس ایپ کو شروع کر دیں، کتنے لوگوں نے میسج بھیجا، فیس بک میں کیا آیا، صبح اٹھتے ہی ہمارا کام یہ ہوتا ہے. حالانکہ حدیث میں فرمایا قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے دن کو شروع کرو، روزی میں برکت ہوگی، گھر میں چین سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، گھر میں نورانی ماحول ہوگا. لیکن صبح اٹھتے ہی ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، میسج بھیجتے. ہاں میسج بھی ایسے بھیجے جس کی وجہ سے اس کو آخرت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو. میسج اور اسٹیٹس میں بھی ہم کیا رکھتے، گانے. اگر یہ اس نے گانا سنا ہے، دوسروں کو سنا، جتنے لوگوں نے گانا سنا ہے، اب سارے لوگوں کا وبال بھیجنے والے پر ہے. اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے ہمیں تو نقصان پہنچے، اس کا عذاب ہمیں بھی بھگتنا پڑے. ہاں اللہ والوں کا بیان ہے، اچھی باتیں ہیں، تلاوت ہے. یہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر بیٹھے، اس کی تلاوت کا لذت ہی الگ ہے. لیکن اگر سفر میں ہے، قرآن پاک آپ موبائل پر پڑھ سکتے، دینی بات سن سکتے. لیکن آپ پکچر دیکھتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، اور یہاں کوئی نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں. جس زمین پر گناہ کیا وہ لکھے جاتے ہیں. قیامت کے دن یہ عذاب بولیں گے، منکر نکیر والے سوال کریں گے، پورا لکھا لکھایا تیار آئے گا. پہلے زمانے میں عورتیں اور بچیاں بھی اتنی نیک ہوتی تھی کہ تلاوت کا اثر خاندانوں میں ہوتا. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل قدر محدث گزرے، یہاں دارالعلوم میں انہوں نے پڑھایا. ان کے والد پولیس مین تھے. پولیس کے لوگ تو کیسے پیسے لیتے، لیکن وہ روزانہ 90,000 مرتبہ ذکر کرتے تھے اللہ کا. اس ذکر کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا عالم پیدا کیا. تو ہم اپنے گھروں میں ذکر کے نمازوں کے بعد لا الہ الا اللہ، ایک منٹ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کی عادت ڈالے. صبح شام قرآن پاک کی تلاوت کرے. حدیث پاک فرمایا جو آدمی فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پورے دن کے اس کے کام سنور لیتا ہے. ظہر کے بعد سورہ فتح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں فتح ہی ہوتا. اصل بات جو سورہ نبا پڑھتا ہے، مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں ڈالتا. عشاء کے بعد سو الف لام سجدہ ہوتا تو تبارک الذی پڑھی، قبر کے عذاب سے اللہ اس کی حفاظت کرتا. آج ہم گھر میں شکایت کرتے کہ پیسے ہیں، کماتے ہیں، لیکن بچتے نہیں. تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کو لازم پکڑے، ذکر کو کرے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہم اغفر لی وارحمنی، درود شریف، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، استغفار پڑھے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حالت بدل. شیخ الاسلام مولانا تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی 40,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، چاہے ایک مہینے میں پڑھے یا 40 دن میں پڑھے، جب 40,000 مرتبہ استغفار کر لیتے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات دینے، اللہ اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کرے گا. سارے جو بھی دعائیں مانگے گا اس کو دعا کو اللہ قبول کرے گا. معلوم اس میں اتنی بڑی تاثیر ہے، ذکر و تلاوت کی بڑی تاثیر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو تقوی والی بنائیں، اللہ کا ڈر خوف پیدا کریں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی زندگی میں چین سکون محسوس کریں گے. ہماری اولاد بھی نیک ہوگی، اس لیے کہ ہم نے اپنے گھر کا ماحول نہیں بدلا. خدا نخواستہ وہی ٹی وی ویڈیو انٹرنیٹ پر لگے رہے، وہی چپکے رہے، اور اسی حالت میں موت آئی تو ہماری اولاد ہمیں ایصال ثواب نہیں کرے گی. ہماری اولاد جو گناہ کرے گی اس کا عذاب قبر میں حشر میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں اللہ اپنا ڈر پیدا کرے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ماں بہنیں جتنی بیٹھی ہو ہم سب بھی نیت کریں، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے اور کلمے والی نماز والی ہم اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے. جب بچے ماں باپ نماز پڑھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے ہوں گے، وہ بھی تلاوت کرتے، وہ بھی قرآن پاک لے کے بیٹھتے، وہ بھی سجدے کرتے. ماں باپ کی اثر اولاد پر بھی ہوتا ہے. ہم سب کی نیت کریں گے انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے شوہروں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.